نصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين بجاه خاتم النبيين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صدر محفل گرامی قدر صاحبزادہ والا تبار صاحبزادہ سید مبشر حسین شاہ صاحب بخاری زید شرفہ، فاضل جلیل حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب چشتی قادری رضوی زید مجدہ، برادران دین و ملت، ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم جامع مسجد بلال شیخو پورہ میں درس قرآن و حدیث کی انتہائی بابرکت ماہانہ محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ شیخو پورہ کے تمام پرعزم اور جواں ہمت ساتھی رفقا قابل صد مبارکباد ہیں جو نہایت استقامت و استقلال کے ساتھ اس مبارک سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ کریم میرے ہر دینی بھائی، ہر میرے ساتھی دوست اور رفیق جو کسی طرح بھی اس محفل درس قرآن و حدیث کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی میرے تمام ان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکات دارین عطا فرمائے. یہ درس قرآن و حدیث اسلامی مہینے جمادی الاخر منعقد ہو رہا ہے. اس لیے آج کے درس قرآن و حدیث کا عنوان اور موضوع حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق رسول ہے. اس موضوع کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو جمادی الثانی جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق
امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آپ کی یاد میں اس مہینے میں پوری دنیا میں اہل ایمان، اہل اسلام محافل کا اہتمام اور انعقاد کرتے ہیں، اور ان کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اور ان کے فضائل و مناقب پر گفتگو کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور شخصیت دین اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ ان کی زندگی کے حالات، واقعات، ان کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ، خدمات کا تذکرہ بار بار کیا جانا چاہیے، لیکن درس قرآن و حدیث میں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی ان گنت خوبیوں اور صفات میں سے صرف اس خوبی کا آج ہم ذکر کریں جو ان کی تمام خوبیوں، ان کی تمام صفات اور ان کے تمام فضائل و مناقب میں سے اونچے درجے کی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ہے اس لیے ان کی مبارک زندگی میں سے صرف وہی پہلو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو نبی کریم علیہ السلام کی 1,24,000 بیان کی جاتی ہے، اور 1,24,000 صحابہ کرام میں سے تنہا اور اکیلے حضرت ابوبکر صدیق ایسی شخصیت ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزاج شناس بھی تھے اور حضور کے رازدان بھی تھے۔ مزاج شناس کا یہ معنی ہے کہ حضور کے مزاج کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھتا تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ حضور کے رازدان تھے، جو حضور کی باتیں ان کے علم میں تھیں ان کو ہمیشہ انہوں نے صیغہ راز میں رکھا، اور یہ راز کبھی بھی انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تو یہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی تمام صحابہ کرام میں سے ممتاز کر دیا تھا۔ ان کے دل میں حضور کی جو محبت، حضور کا جو پیار، حضور کی جو عقیدت و احترام تھا وہ بالکل جداگانہ تھا۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے بعد، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ان کا لقب ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد پوری انسانیت و بشریت میں افضل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ فضیلت جو ہے کہ تمام انسانوں میں نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد افضل ہونا، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ جب بھی کسی شخصیت کو افضلیت حاصل ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اس نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس وجہ سے انہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، اس کو بڑے غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو فضیلت اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ وہ بڑا پکا نمازی ہوتا ہے، روزوں کا پابند ہوتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ صوم و صلات کا بڑا پابند ہے، لہذا لوگ اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں، فضیلت بھی اس کو دیتے ہیں کہ یہ ہم سے افضل ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے رکھتا ہے،
دین کے ساتھ اچھا وابستہ ہے۔ یہ فضیلت کی وجہ اگر کوئی خطیب بیان کرے، کوئی عالم بیان کرے، پیر بیان کرے تو وہ اور معاملہ ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سے تمام سامعین نوٹ کر لیں کہ فضیلت کی وجہ جو ہے خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضور نے اس مسئلے کو حل کیا اور یہ خدا بتایا کہ صدیق اکبر کو فضیلت کیوں حاصل ہے۔ اس فضیلت کی وجہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اس لیے فضیلت نہیں دی گئی کہ وہ دوسرے لوگوں سے نمازیں زیادہ پڑھنے والے تھے، اس لیے فضیلت نہیں دی گئی کہ دوسرے لوگوں سے روزے زیادہ رکھنے والے تھے، بلکہ حضور نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق سے ڈائریکٹ اور براہ راست فرمایا، الا ما ذکر فی قلبک، کہ ابو بکر تیرے دل میں اللہ نے میری جو توقیر، جو عزت، جو احترام، جو ادب رکھا ہے، اس وجہ سے تجھے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری بشریت و انسانیت میں افضلیت حاصل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عشق رسول اور محبت رسول ایک ایسی سرمدی اور ابدی دولت ہے جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی سب سے ممتاز کر دیا۔ جس آدمی سے محبت ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی محبت ہو، سچی محبت ہو، سچی محبت ہو، تو کوئی بھی محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہو اس سے اپنا مال عزیز نہیں رکھتا، اپنا مال اس سے عزیز نہیں رکھتا، اپنی جان اس سے عزیز نہیں رکھتا۔ سچی محبت ہو تو جان دینے کا وقت آئے تو تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جان بھی دی، جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، مال، دولت، وقت، وطن، ہر قسم کی قربانی آدمی اپنے محبوب کی خاطر دے دیتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں انفرادیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنا مال کبھی حضور کے ذات سے پیارا نہیں رکھا، اپنے مال کو حضور سے زیادہ اہمیت نہیں دی، بلکہ حضور کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ مال کی تو ان کے نزدیک ایسی کوئی قیمت ہی نہیں تھی جتنا حضور کو چاہتے تھے۔ اور پھر یہ کہ اپنے وقت کی قربانی، حضور کے لیے جتنا وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ گزارا، اس دور میں اگر کوئی آدمی وقت دے دے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے کہ اس نے وقت دیا ہے اور کسی کے لیے وقت نکالا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جن کو خلوت میں دیکھیں تب بھی حضور کے ساتھ ہیں، جلوت میں دیکھیں تو تب بھی ساتھ ہیں، سفر میں دیکھیں تو تب بھی ساتھ ہیں، حضر میں دیکھیں تو تب بھی ساتھ ہیں، خلوت و جلوت کے ساتھی ہیں۔ جب بھی دیکھا صدیق اکبر حضور کے ساتھ 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 ساتھ۔ اور یہ ایسا وصف ہے جس کو آپ صرف تقریر کے جملے نہ سمجھیں، بلکہ یہ حقیقت بے نیاز رب نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ جو وقت صدیق اکبر نے حضور کے لیے وقف کیا ہوا تھا اور ہمہ وقت حضور کی معیت و صحبت میں رہتے تھے، یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بے نیاز رب نے اس کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا سورہ فتح میں 26ویں پارے کے آخری رکوع میں فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ حضور کی معیت، صحبت اور قرب میں رہنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق کو چن کر معیت مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ میں اور قرب مصطفیٰ میں سب سے بلند ترین اور اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا۔
خلیفہ اول امام صحابہ یار غار یار مزار تاجدار صداقت زندہ باد۔ یعنی حضور کی صحبت، حضور کی معیت، حضور کے قرب میں جب بھی دیکھا تو صدیق اکبر حضور سے جدا نہیں۔ اس لیے قرآن میں بڑے اہتمام سے فرمایا والذین معہ، تمام صحابہ حضور کی معیت میں رہنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو معیت مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ میں چن کر سب سے اونچا درجہ اور اونچا مقام عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر مبارک نے حضور نے اپنی نبوت کا اظہار و اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جس نے ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اس دن سے لے کر حضور کے وصال باکمال تک پوری زندگی اپنی حضور کی محبت، حضور کے عشق، حضور کے پیار، حضور کی صحبت، حضور کے قرب و معیت میں ساری زندگی گزار کہ آپ سفر ہجرت میں بھی حضور کے ساتھ رہے اور ہجرت کے موقع پر غار میں 3 راتیں حضور کے ساتھ قیام کیا، اور پھر ہر سفر میں، ہر حضر میں، خلوت و جلوت میں حضور کے ساتھ ساتھ رہے، اور آج بھی سیدنا صدیق اکبر مزار میں بھی حضور کے ساتھ آرام فرما۔ یہ جو قرب اور صحبت و معیت ہے، اس پر ایک حدیث شریف جو ہے وہ بڑی ہی قابل توجہ ہے، تاکہ ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جو میں نے ابتداً گفتگو میں عرض کی ہیں باتیں، ان کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھے تو بڑا لطف اور بڑا مزہ اور سرور آئے گا۔ جیسے آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے، اور اسی محفل میں حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہے۔ والذین معہ، اس آیت کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں قرب مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، معیت مصطفیٰ جو واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس پہ ہمیں پختگی کے ساتھ ہم اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہیں کہ یہ مقام اللہ کریم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے صرف خاص رکھا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے۔ آئیے اب میں اور مل کر قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت آج کے درس قرآن کے لیے میں نے کی ہے، یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ 10ویں پارے میں ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ آیت نمبر 40 سورہ توبہ 10واں پارہ، جس میں اللہ کریم نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ کریم نے فرمایا تم میرے محبوب کی مدد کرو یا نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ نے مدد فرمائی اپنے محبوب کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے، مکے کے کافروں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حالات کے پیش نظر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے دوسرے جب غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب اپنے ساتھی کے لیے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت کریمہ میں ذرا غور کیجئے، ہجرت کے سفر میں
اللہ نے اپنے محبوب کی نصرت کی، مدد کی۔ آیت کریمہ میں فرمایا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ تو اس نصرت الہی کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ صدیق اکبر اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے۔ ہجرت کے سفر میں دشمن حضور کے تعاقب میں تھا، حضور کی تلاش میں تھا۔ تو ایسے وقت میں اس آدمی کو ساتھ لے کے آدمی چلتا ہے جس پر پورا پورا اعتماد ہو، جس پر پورا پورا حضور کو اتنا اعتماد تھا کہ تمام صحابہ میں سے حضور کی نظر انتخاب پڑی تو ابو بکر صدیق پر پڑی کہ اس نازک سفر میں جبکہ دشمن پیچھا کر رہا ہے، تعاقب کر رہا ہے، ان نازک لمحات میں میرے ساتھ اگر جائے گا تو ابو بکر صدیق جائے گا۔ اور یہ 3 راتیں جو غار کے اندر قیام کیا ہجرت کے سفر میں، اس کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بڑے اہتمام سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اب یہ جو لفظ ہیں اس آیت کے، اس میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر ہے، ان کی صحابیت کا ذکر ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ خرافات منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کا ایمان ثابت کرو، حضرت عمر کا ایمان ثابت کرو۔ میں تو یہ دیکھ پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو ایمان کہتے ہیں کہ ان کے مومن ہونا یہ ثابت کریں، ایمان ثابت کریں۔ قرآن مجید تو ان کی صحابیت کا چرچا کر رہا ہے، قرآن ان کی صحابیت کا جو ہے وہ چرچا کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اس انٹرنیٹ پہ آنے والے کلپوں کی وجہ سے معاذ اللہ ذہن میں کوئی خدش، کوئی ایسی منفی بات، نیگیٹو پہلو لاتے ہیں، تو میں نہایت درد دل سے عرض کروں گا کہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ جن کی معیت مصطفیٰ کا تذکرہ قرآن میں 26ویں پارے میں سورہ فتح میں ہو اور 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ان کی صحابیت کا ذکر ہو، اب ان کے ایمان پر یہاں بازاروں میں بیٹھ کے باتیں ہوں گی۔ جن کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں چاہوں گا کہ تمام میرے نوجوان بیٹے، بزرگ بھائی، بچے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اکیلے ابوبکر صدیق ہیں، اکیلے، کہ جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے، کسی صحابی کی صحابیت قرآن کی نص میں نہیں آئی۔ پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، اکیلے ابوبکر صدیق ہیں جن کی صحابیت کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں کیا ہے۔ لہذا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اس نے کفر اس لیے کیا کہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا سیدنا ابوبکر صدیق وہ ہیں، ایک تو یہ ان کی معیت، ان کی صحبت، ان کے قرب کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں کیا، پھر ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں آیا، غار کے اندر ہجرت کے سفر میں ساتھ رہنے کا ذکر قرآن میں آیا۔ اب اس کے بعد ذرا نوٹ کیجئے، جیسے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، ایسے ہی ان کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ان کا ایمان ثابت کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ تم ایمان کی بات کرتے ہو، کہیں ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، کہیں میت و صحبت کا ذکر آ رہا ہے، اور کہیں ان کی صدیقیت کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے۔ اب ان کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں، وہ دیکھیے آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام جب معراج شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے، یہ اگلا مہینہ رجب شریف کا ہے،
اس کی 27ویں رات کو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شان معراج عطا فرمائی۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے۔ جب حضور معراج شریف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے سیر معراج سے، تو سدرۃ المنتہا پر جب حضور واپسی پہ پہنچے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا کہ اے جبریل، جب میں واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں راتوں رات آسمانوں سے بھی ہو کے آ گیا اور سیر معراج سے بہرہ ہوا ہوں، تو میری تصدیق کون کرے گا، کون مانے گا، کون تصدیق کرے گا؟ تو حضرت جبریل امین نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیا ہے، تصدیق کرنے کی ڈیوٹی عرش والے رب نے ابو بکر صدیق کی لگا دی۔ کون تصدیق کرے گا؟ اب یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو جبریل امین کا جواب ذرا دل پر لکھ لیں، عرض کی حضور یہ کام اللہ نے، جبریل کہہ رہے ہیں یہ کام اللہ نے ابو بکر صدیق کے ذمہ لگا دیا ہے، آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق کریں گے۔ اب جب حضور واپس تشریف لائے تو حضور نے صحابہ کرام کے سامنے معراج شریف پہ جانے اور آنے کا جب تذکرہ فرمایا، ابو جہل جو حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا مکہ مکرمہ میں، اس نے کہا کہ اب میرے ہاتھ ایک ایسی بات آئی ہے، یہ جو بہت ساتھ ساتھ رہنے والا ہے اس کو میں اب جدا کر کے دکھاؤں گا، یہ دوستی ختم ہو جائے گی۔ وہ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ پہنچا اور دروازے پہ جا کے دستک دی اور کہنے لگا اے ابو بکر، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے یار نے ایک آج ایسی عجیب بات کی ہے جو ماننے میں نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات آسمانوں سے سیر کر کے آ جائے، مسجد اقصی سے ہو آئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو جواب سنیے کیا دیا صدیق اکبر نے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے آقا کریم سے ابھی تک نہیں سنا، میں نے حضور سے نہیں سنا، میں سن رہا ہوں تیری زبان سے کہ ہمارے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، مسجد اقصی تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کو عبور کیا، واپس آئے۔ تو میری تو حضور سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے سنا ہے تیری زبان سے۔ اگر میرے آقا نے ایسے ہی فرمایا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو میں اپنے آقا سے پوچھے بغیر، تصدیق کیے بغیر میں کہتا ہوں کہ میرے آقا معراج پہ گئے بھی ہیں، میرے آقا معراج سے آئے بھی ہیں۔ صدیق اکبر نے جواب دیا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضور واقعی معراج شریف پہ گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، چونکہ درس قرآن میں آپ بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے واقع معراج کی تصدیق کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سیر معراج کی تصدیق سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب تصدیق کی نا، اسی لمحے عین اسی وقت جبریل قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ لے کے اتر آئے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ آیت کریمہ واقع معراج کی تصدیق پر نازل ہوئی، اور کس کے حق میں نازل ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں ان کا ایمان سے، بھائی قرآن مجید پڑھ کے تو دیکھو نا، اس آیت کریمہ کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ والذی جاء بالصدق کا معنی ہے وہ ذات جو صدق لے کے آئی، صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ اس آیت کا معنی اور ترجمہ یہ ہے وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، وصدق بھی، اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اب سچ لے کر، صدق لے کر آنے والے کون ہیں؟ میلاد والے آقا، آمینہ کے لال، یہ صدق لے کر آنے والے ہیں۔ اور تصدیق وصدق بھی،
تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب اہل تشیع کے مفسر ملا باقر مجلسی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، وصدق بہ کا مصداق ابو بکر صدیق ہے۔ اب آگے انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، آیا قد نزلت فی حق ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کے 3 آیتیں اور 3 مقامات آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ یہ واقع معراج کی تصدیق کر رہے ہیں، تو ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ اب اس سے بعد جو میرا موضوع میں نے عرض کیا، اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ وہ بنیادی فضیلتیں تھیں کہ جو تبصرے لوگ کرتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب مناسب سمجھا کہ عرض کر دوں تاکہ تمام سننے والوں کے ذہن نشین ہو جائے، اور جتنے بھی شکوک و شبہات اس حوالے سے پیدا کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ حضور کی محبت جس درجے میں ابو بکر صدیق کے دل میں تھی، اس کی 2-3 باتیں میں نے عرض کی کہ اپنا مال اپنے محبوب سے محب کبھی عزیز نہیں رکھتا، اپنی جان بھی اپنے محبوب سے کبھی عزیز نہیں رکھتا۔ اب ان 2 پہلوؤں کو صرف اگر آج ہم سمجھ لیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم نے دین کی بہت سی باتیں اچھی طرح سے سیکھ لی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے یار کے لیے مال بھی قربان کر دیتا ہے اور بھی قربانیاں دے گا، لیکن جان کا دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کی خاطر اپنی جان قربان کر دینا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام کی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے حضور کی خاطر، کیونکہ ان کے نزدیک ایک ہی یہ جو سبق ہے، ایک ہی سب صحابہ سب کے دلوں میں یہ بات راسخ تھی کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ جاں بس ایک جہاں فدا۔ یہ جان کی قربانی دیکھیں ذرا، مال دے دو گے، وطن قربان کر دو گے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں فدا، 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے۔ صحابہ کرام نے جانیں دی ہیں نا، غزوہ بدر کو دیکھ لیں، غزوہ احد کو دیکھ لیں، واقع کربلا کو پڑھ لیں، قربانیاں دی حضور کے لیے، حضور کے دین کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ذرا سفر ہجرت میں کار سے نکل کر جب حضور مدینہ شریف جا رہے تھے تو صدیق اکبر کبھی حضور کی دائیں طرف چلنے لگتے، کبھی بائیں طرف چلنے لگتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ کبھی تم میری دائیں طرف چلنے لگتے ہو، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے۔ تو جواب دیکھیے صدیق اکبر نے کیا دیا۔ حضور جب یہ خیال آتا ہے نا کہ دشمن کہیں آگے چھپ کے نہ بیٹھا ہو تو سامنے چلنے لگتا ہوں، اور جب یہ تصور آتا ہے کہ دشمن اس طرف سے نہ حملہ کر دے تو ادھر چلنے لگتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں بائیں طرف سے نہ آ جائے تو ادھر چلنے لگتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن تعاقب کر کے نہ کہیں پہنچ جائے تو پھر پیچھے چلنے لگتا ہوں، تاکہ جو بھی حضور پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو سب سے پہلے میں آگے اپنے آپ کو بطور دفاع کھڑا کروں۔ یہ وہ بات تھی کہ جو ان کے جذبے کی عکاسی کر رہی ہے۔ اور مال کے لیے ذرا دیکھیے کہ اپنا مال بھی انہوں نے کبھی حضور سے عزیز نہیں رکھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو جہاد کے لیے مال پیش کرے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا لاؤ غزوہ تبوک کے لیے قربانی پیش کرو، مالی قربانی کرو، مال لے آؤ اور میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں میں مال لینے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے ایک بات کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ جب بھی دین پر مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہر موقع پر ابو بکر پہلے نمبر پہ آتا ہے، ہر مرحلے پر، ہر موقع پر مال قربان کرنے میں ابو بکر سر فہرست ہوتا ہے۔ تو عمر کہتے ہیں آج میں اتنا مال لے کے آؤں گا، اتنا مال لاؤں گا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گئے اور مال لے کے جب آئے، حضور کی خدمت میں مال پیش کیا، حضور نے فرمایا اے عمر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کی آقا جی تو بنصف مالی، میں نے اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، ایک تو بیوی بچوں کے لیے رکھا ہے، اہل و عیال کے لیے، اور ایک حصہ اٹھا کے آپ کے پاس لے آیا ہوں، آدھا مال لایا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے۔ حضور یہ گفتگو ابھی فرما ہی رہے تھے کہ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر حضور کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا اے ابوبکر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ اور صدیق اکبر کا ذرا جواب سنیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر میں کپڑے سینے والی جو سوئی ہوتی ہے وہ بھی نہیں چھوڑی، میرے گھر میں جو کچھ سامان موجود تھا میں نے ہر شے گھر کی اٹھائی اور اٹھا کے لے آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ گھر میں تو سوئی بھی کپڑے سینے والی وہ بھی نہیں چھوڑی، کل اثاثہ، کل کمائی، کل سامان گھر کا اٹھا کے لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیے صدیق اکبر سے حضور نے پھر ایک بات پوچھی۔ حضور فرمایا ما ابقیت لأہلک، ما ابقیت لأہلک، اور ایک روایت میں ما خلفت لأہلک، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لفظ مختلف ہیں لیکن معنی مفہوم مطلب ایک ہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، جب سوئی بھی نہیں چھوڑی ہر شے اٹھا کے لے آئے ہو، تو ابو بکر یہ بھی تو بتاؤ نا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے گھر میں کیا چھوڑا ہے۔ تو صدیق اکبر کا ذرا جواب جو ہے ذرا بیدار ہو کے سنیے اور پوری توجہ سے سنیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو عرض کیا نا حدیث شریف میں موجود ہے وہ لفظ، عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور اہل و عیال اور بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارا سامان اٹھا لایا اور بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لے آیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس واقعے کو جب پڑھا تو ڈاکٹر اقبال نے کاغذ قلم اٹھایا اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس۔ وہ تو سارا سامان ہی گھر کا اٹھا کے لے آیا۔ اور پھر دیکھیے اس میں یہ ایسا جواب ہے، سیدنا صدیق اکبر کے دل میں حضور کی جو محبت و عشق و پیار تھا اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے حضور کی یہ حدیث اگر یہاں آپ غور سے سمجھ لیں تو بہت سے سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج خود مل جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا، اور یہ حدیث شریف سیاستہ کی معروف کتاب جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے دین کی دعوت و تبلیغ جہاد میں وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ مال کی قربانی دیکھیے ذرا، حضور فرماتے ہیں کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا۔ اور یہاں ایک اور حدیث شریف میں اگر عرض کروں تو میری ساری گفتگو جو ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت، ان کی ذات گرامی
ان کی کچھ خوبیاں اور کچھ فضائل، کچھ ان کے مناقب وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا دنیا والو، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ فرمایا ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر باب الکرامات کے اندر ایک حدیث شریف ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، چاندنی رات تھی اور حضور کھلے آسمان کے نیچے آرام فرما تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی تھی، تو وہ آسمان کے تاروں پہ جب نظر پڑی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا، مجھے تو آسمان کے ستاروں کی تعداد کا ہی نہیں پتا، میں کو امت کی نیکیوں کا حساب کتاب رکھتا ہوں، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ یہاں بھی بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو از خود مل جائے گا۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حضور کو ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور حضور کو اپنی امت کے اعمال کا بھی علم ہے، کیونکہ سوال بڑا نازک ہے نا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان۔ تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت میں ایک شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا وہ عمر فاروق اعظم ہے، وہ تو عمر فاروق اعظم ہے جن کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان تھا کہ حضور میرے ابا جان کا نام لیں گے، اس لیے پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا اور عرض کیا این حسنات ابی بکر، حضور پھر یہ بھی فرما دیجیے کہ میرے ابا جان ابو بکر صدیق کی نیکیاں کس درجے میں ہیں، این حسنات، ان کی نیکیاں کہاں ہیں، ان کا درجہ کیا ہے۔ حضور نے پتہ کیا جواب دیا، بڑے غور سے سنیے۔ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، ابو بکر کی ایک نیکی، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ ان کی ایک نیکی اور عمر فاروق کی ساری نیکی، آسمان کے تاروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا حدیث شریف سے کہ حضور کو آسمان کے تاروں کی تعداد کا بھی علم ہے، اپنی امت کے اعمال میں سے نیکیوں اور برائیوں کا بھی علم ہے، تبھی حضور نے فرمایا کہ ہاں عمر فاروق اعظم وہ ہیں جن کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ اب حضرت عمر کی ذرا بات سن لیں، پھر سوچنا پڑے گا، میں اور آپ ذرا غور کریں وہ کون سی نیکی ہے جو اتنی بھاری ہے کہ عمر کی ساری نیکیوں کے برابر، کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیاں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کی ایک نیکی رکھ دیں تو برابر ہے، وہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، تو وہ نیکی کون سی ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ اس سوال کا جواب اگر لینا ہے تو آئیے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی نیکی ہے جو اللہ کے نزدیک اتنی پیاری، اتنی مقبول و محبوب نیکی ہے کہ عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے برابر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساری زندگی ابو بکر صدیق سے ایک بات کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر وہ غار والی نیکی مجھے دے دے، میری ساری نیکیاں دے دے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ وہ ساری نیکیاں میری لے لیں
رسالت یا جانشین حضور محدث عبدالوی فیضان رضا ساری نیکیاں میری وہ لے لیں، حضرت عمر کہتے ہیں، اور غار والی نیکی مجھے دے دیں۔ اب ذرا دیکھیے پھر تھوڑا سا واپس پلٹتے ہیں، یہ وہ نیکی ہے جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس نیکی کا ذکر کیا۔ پھر وزن دیکھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور حضور کے وصال کے بعد حضور کے جانشین، حضور کے خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے لیے یہ صحابی ہونے کا ذکر بھی قرآن میں اور ان کے صدیق ہونے کا ذکر بھی قرآن میں۔ ایک ان کا لقب ہے عتیق، صدیق و عتیق دو لقب ہیں، صدیق بھی اور عتیق بھی۔ صدیق قرآن کا لقب ہے، عرش والے رب نے دیا ہے، اور عتیق کا لقب بارگاہ رسالت سے عطا کیا گیا۔ عتیق کا معنی ہے آزاد، عتیق کا معنی ہے حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور پھر آپ کے فضائل و مناقب میں سے آپ کی 4 پشتیں حضور کی صحابیت سے مشرف ہوئی، یہ آپ کی انفرادی خصوصیت۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اکیلے ابو بکر صدیق ہیں جن کی 4 نسلیں، 4 پشتیں حضور کی صحابی، خود بھی حضور کے صحابی، والدین بھی حضور کے صحابی، بیٹے بھی حضور کے صحابی، پوتے اور نواسے بھی حضور کے صحابی۔ کسی صحابی کی 4 پشتیں صحابی نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک فضیلت ایسی ہے کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضور کے نکاح میں آئی۔ حضور نے انہیں اپنے عقد زوجیت میں آنے کا اعزاز بخشا، اور جب یہ حضور کے نکاح میں آئی تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنے بھی میرے محبوب کے نکاح میں آنے والی خوش نصیب خواتین ہیں، قرآن نے انہیں امہات المومنین کا ٹائٹل دیا کہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت کریمہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی۔ اب حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین کا ٹائٹل مل گیا، اور یہ حضور کی وہ رفیقہ حیات ہیں کہ جن کے حجرے میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ حضور کا وصال بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، یہی حضور تھے تو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار بھی آج اسی جگہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ کا قیام ہوتا تھا۔ یہ حضور کی نکاح میں آئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی خاتون پر معاذ اللہ خاکم بدہن کسی پاک دامن عورت پر اگر کوئی جھوٹا الزام لگا دے، تہمت لگا دے، تو صفائی کون دیتا ہے؟ گھر والے۔ بیٹی پہ الزام لگے تو والدین آگے بڑھ کے صفائی دیں گے، نان کے دانت کے آ جائیں گے، رشتہ دار آ جائیں گے، گلی محلے والے آئیں گے، اڑوس پڑوس والوں سے اچھا رویہ ہو تو وہ بھی آ جاتے، کہتے نہیں بھائی نہیں، یہ ہمارے گوانڈی، ہمیں پتہ ہے یہ غلط بات ہے، بکواس کی ہے کسی۔ لیکن ذرا غور کیجئے، منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر حملہ کرنے کے لیے ایک سازش گھڑی کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جھوٹی تہمت لگا دی، بہتان لگا دیا۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے
کہ کسی پر بہتان جھوٹی تہمت لگے، صفائیاں لوگ دیتے ہیں، عزیز و اقارب دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر جب اتہام کیا گیا تو صفائی عرش والے رب نے قرآن میں اپنے تمام سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ یہ بات نوٹ کر لیں اور اپنے دل میں لکھ لیں، اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی، ان کی عفت و عصمت پر اگر ایک آیت بھی قرآن کی نازل ہو جاتی تو کافی نہیں تھی؟ ایک آیت بھی اگر آ جاتی کہ عائشہ پاک دامن ہے تو کوئی فرق پڑتا تھا؟ لیکن ذرا سوچو شیخو پورا کے حضور کے جان نثارو، 18 آیتیں، ایک نہیں 18 آیتیں، قرآن مجید کی مشہور سورہ نور کے اندر 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت، تقدس، عفت، معاب زندگی اور ان کے پاک ہونے کا اللہ کریم نے قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر 18 آیتوں میں بیان فرمایا۔ یہ 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اگر کسی کی شان میں ایک آیت نازل ہو جائے تو اس کے مقدر کا کیا کہنا، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جن کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں آئیں اور پھر الگ سے آیت کریمہ آ گئی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہر وہ خاتون، ہر وہ عورت جو اسے حضور کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا، قرآن نے کہا یہ امہات المومنین ہے۔ یہ ایمان والوں کی مائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضور کے نکاح، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ وہ بھی حضور کے نکاح، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ امہات المومنین، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی، یہ بھی حضور کے نکاح میں آئی، وہ بھی ام المومنین، یہ بھی ام المومنین۔ کیا مقام ہے ان کا! ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نام ان ہستیوں کے ناموں پہ رکھا کریں۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضور کی ایک زوجہ کا نام جویریہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ نام بڑے مبارک ہیں۔ ایک حضور کی بیوی کا نام تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ نام برکت والے ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں بھی یہ عادت ہے کہ ہم اپنے لاڈلے رشتےوں، پیارے بچیوں، پوتیوں، نواسیوں، ان کا نام ہم محبت سے کوئی نک نیم رکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نام، یہ میرا چاند ہے، یہ فلاں ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نے ان کا نک نیم رکھا ہوا تھا حمیرہ۔ اب یہ نام بھی بچوں کے، عورتوں کے بچیاں پیدا ہوں یہ نام رکھنے، حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی، نام تو والدین نے رکھا تھا عائشہ، اور صدیقہ لقب یہ ہوا کہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، اور ان کا لقب پھر حضور انہیں محبت سے کبھی کبھی حمیرہ بھی کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نکاح میں نبی پاک کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ پہلے دونوں خلفاء سے ابوبکر عمر کی ایک بیٹی حضور کے نکاح میں، اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ 2 بیٹیاں نبی کریم علیہ السلام کی۔ ایک بیٹی کا نکاح کیا، وہ فوت ہو گئی تو حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی وہ صاحبزادی، وہ بیٹی آئی جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، میری یہ بیٹی جنت کی تمام۔ تو یہ رشتے بڑے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، جہاں بیٹیاں دی ہوں یا جہاں سے لی ہوں، وہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا کے وہ مقربین ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ حجرہ مبارکہ ہے جہاں حضور کی خبر انور ہے۔ اور جو مدینہ شریف حاضری دیتے وقت جہاں کھڑے ہو کر
حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کا گھر تھا، یہاں ان کا حجرہ تھا۔ تو یہ ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقربین ہیں، اللہ کے بڑے محبوب و مقرب ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کے جانشین، حضور کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوئے، اور آج بھی حضور کے مزار شریف میں حضور کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق کی بھی قبر ہے، حضرت عمر کی بھی قبر ہے۔ قیامت تک ان ہستیوں کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا۔ 22 جمادی الثانی جمادی الاخری ان کا یوم وصال ہے، اس لیے آج کے درس قرآن و حدیث میں قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث مبارکہ کے روشنی میں آپ کے مناقب عرض کیے گئے۔ اللہ کریم قبول فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ جتنے حضرات بھی تشریف لائے ہیں، جن دوستوں نے اس محفل میں لنگر شریف کا اہتمام کیا، حاضری دی، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ آئندہ درس جو ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ یہ میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ ہمارا اجتماع عام جلسوں والا اجتماع نہیں ہوتا۔ آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ عام جلسوں میں نہیں جاتے، میرا یہ تجربہ ہے، میں جانتا تو نہیں ہوں سب کو، لیکن آپ کے چہروں کی کیفیت بتا رہی ہے کہ عام جلسوں میں آپ نہیں جاتے۔ یہ اس محفل میں درس قرآن و حدیث میں آپ آتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، خلوص ہے، اور ان ساتھیوں کی محنت ہے۔ میری یہ دعا ہے اللہ آپ کو دین و دنیا میں آباد و شاد رکھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے درس کے بیان میں آپ نے بہت سی باتیں دین کی اچھی اچھی آپ کو سیکھنے کو ملی ہیں، تو میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آئندہ درس میں آپ اکیلے نہ آئیے، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آنے والا اگر دین کے ساتھ جڑ جائے، وابستہ ہو جائے، تو وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ایک تو یہ نوٹ کر لیں کہ آئندہ درس جو ہے وہ 18 جنوری